اس سے تو لاکھ گنا بہتر یہ ہے کہ یہ ڈوب کر مر جائیں. یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ بس ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں. یہ فلسطینیوں کے ہمدرد کبھی بھی نہیں رہے ہیں، کبھی بھی ان کی لاشوں پر اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں. صرف اکا دکا مسلم ملکوں میں احتجاج ہو رہا ہے، باقی تو سب اس طرح سے خاموش ہیں جیسے ان پہ فرض ہے ایسی خاموشی. ہم بطور مسلمان یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت فلسطین پر کتنا ظلم و تشدد کر رہا ہے، اور یہ بات ہمارے دلوں کو چھیدے جا رہی ہے، اور یہ قتل و غارت ہمارے دلوں کو زخمی کیے جا رہی ہے. خدا کی پناہ، ان کے دلوں میں ذرا سا بھی رحم نہیں ہے. چھوٹے بچے، عورتیں، یہاں تک کہ بوڑھوں تک کو نہیں بخشا. ان بدبختوں کو کون سمجھائے کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہاں پر صرف ظلم و جبر کا اصول چل رہا ہے. بیچارے فلسطینیوں کے گھر بار، ہسپتال سب کچھ تباہ کر دیے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت معصوم فلسطینیوں کو بے دردی سے مارا جا رہا تھا، اس وقت عرب لیگ کی کانفرنس ہوئی تھی. امریکہ کو ان ملکوں کی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا جائے. نمبر 2، امریکہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کو آئل یعنی تیل کی ترسیل بند کر دیں گے. نمبر 3، اسرائیل سے فضائی آمد و رفت بند کر دی جائے اور اسرائیل سے فوری طور پر جنگ بندی کا دباؤ ڈالا جائے. اب ذرا یہ سن لیجئے کہ کن ملکوں نے اس بل کو مسرت قرار دے دیا. جی تو وہ ملک ہمارے مسلم ممالک سعودی عرب، UAE، مراکش اور بحرین ہیں، جو کہ مسلمان ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس بے حسی کی بھی ایک حد ہے. اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں وہاں پہ ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں کہ دلوں پہ ضرب لگ جانا. کچھ ایسے ہی حالات ہیں ہم مسلم ممالک کے. صرف اکا دکا مسلم ملکوں میں احتجاج ہو رہا ہے، باقی تو سب اس طرح سے خاموش ہیں جیسے ان پہ فرض ہے ایسی خاموشی. لیکن اگر ہم بات کریں غیر مسلم ممالک کی، تو برطانیہ، امریکہ میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بھرپور مظاہرے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ یہودی بھی اسرائیلی مظالم پر سراپا احتجاج ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پر جو اسرائیلی فوج جو یہ ظلم کر رہی ہے اسے بند کرو. جو بات ہے اس میں کہ غیر مسلمانوں کو تو یہ ظلم فلسطینیوں پہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن فلسطینیوں کے ہمسائے ممالک کی آنکھوں پر پٹی بندھی گئی ہے. اب اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کا یہ مین مسئلہ یہ ہے ہماری میجورٹی میں کہ جی ہمیں مسلم ہونے کا بہت پراؤڈ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس پہ تو ہے ہی نہیں نا مذہب. لیکن ہم مسلم ممالک سے ہیں جو کہ، اور ہمارے دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ کتنا احساس کر رہے ہیں، کتنا ساتھ دے رہے ہیں، یہ آپ لوگ میری پوری ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے. تو یہ ان کے حالات ہیں آج کل کے. یہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ نہایت بے شرمی کی بات ہے. اور عرب ملکوں نے اس وقت جو بھی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے یہ سب ایک دکھاوا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ سچائی یہ ہے کہ ان ممالک نے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دیے ہوئے ہیں جہاں سے اسرائیل کو اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے، جس سے وہ معصوم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، اور تیل کی فراہمی بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہی ہے. یہ عرب ملکوں کی دوگلی پالیسیاں ہیں اور ڈپلومیٹک پالیسیاں ان کی جاری ہیں. یہ فلسطینیوں کے ہمدرد کبھی بھی نہیں رہے ہیں، ابھی بھی ان کی لاشوں پر اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں. اس سے تو لاکھ گنا بہتر یہ ہے کہ یہ ڈوب کر مر جائیں. یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ بس ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں. یہ عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کاروبار بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو جگہ دے رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ یہاں سے لے کر جاؤ اور معصوم فلسطینیوں پر استعمال کرو. یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ مسلم امہ کی اس وقت اصل تصویر بہت بھیانک بنی ہوئی ہے. فلسطینیوں اور مسلمانوں کے اصل دشمن اس وقت وہی ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہاں میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ بہت سارے یہودی بھی اینٹی اسرائیل ہیں. وہ اسرائیل کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کرتے ہیں، جبکہ عرب ممالک
معصوم فلسطینیوں کے قتل میں برابر کے شریک ہیں. یہ عرب ممالک اپنا حصہ لینے کے لیے بیچارے فلسطینیوں کی لاشیں تک بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر ان بے شرموں، ان بے غیرتوں کو کچھ احساس دلانے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. یہ بھی تو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں نا، تو ہم کیوں خاموش بیٹھیں؟ صرف سارا کھیل ایک ضمیر کا ہے. جب انسان کے اندر سے اس کا ضمیر مر جاتا ہے نا، تو اس کو کوئی لین دین نہیں ہوتا. کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، ان کو صرف اپنے نفس کی پڑی ہوتی ہے. اور شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ موت برحق ہے. یہ جو کر رہے ہیں اس کا حساب روز محشر دینا ہوگا. وہاں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں. ہمیں یہ کرنا ہوگا، چاہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی ہے، تاکہ کم از کم ہمارے اندر ایک ہم مطمئن رہ سکیں کہ جب فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو کون ان کے ساتھ کھڑا تھا اور کون تماشائی تھا. یہ جنگ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف انسانیت کی ہے. یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، مسلمان غیر مسلم کا نہیں ہو رہا. یہاں پہ قتل صرف انسانیت کا ہو رہا ہے، اور قتل کرنے والے بھی انسان ہیں. مجھے تو لگتا ہے وہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن وہ بڑے ظرف والے ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ہمیں یہ بات بطور مسلمان بالکل بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اس کا جواب اپنے رب کے حضور دینا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے. لیکن اگر ہم کچھ فزیکلی نہیں کر سکتے تو اپنی آواز سے اس کو روک سکتے ہیں. سوشل میڈیا وہ واحد یہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ عوام کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا ساتھ دے سکے. صرف خاموش رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اپنے رب کے حضور کے یہ ظلم و ستم بس. یہ کچھ جو ہو رہا ہے لٹرلی سمجھ سے باہر ہے. اسے کوئی بعید نہیں کہ اگلا ہدف ان کا ہمارا ملک ہو. تو لہٰذا خیر، میں اگر یہ بات بولوں کہ میں تو جب یہ سوچتی بھی ہوں نا تو میرا دل دہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کا ہدف ہمارا ہی ملک نکل آیا تو ہم کیا کر لیں گے. ہم لوگ تو بہت بڑے تماشائی ہیں. ہم تو لوگوں کو ان کا ظلم دیکھنے میں بہت راضی رہتے ہیں، ہمیں گوسپ مل جاتی ہے. خیر، اگر آپ لوگوں کو میری بات سے متفق ہوئے تو ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی دعا سن لے. اپنا خیال رکھیے گا. سندس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.